رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا و نبیا۔ آج ایک اعتراض یہ بھی کیا جاتا ہے کہ جب اسلام میں دو عیدیں ہیں، عید الفطر ہے اور عید الاضحیٰ ہے، یہ دو عیدیں ہیں، یہ تیسری عید کہاں سے آ گئی؟ حالانکہ ہم سنیوں کا عقیدہ یہی ہے، اور سنیوں کی عقیدت کے ساتھ ساتھ ہم کو یہ کہتے ہیں کہ عید الاعیاد یعنی کہ تمام عیدوں کی عید ہے، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلی بات یہ ہے کہ عید کا جو لفظ ہے عربی اور ڈکشنری میں اگر ہم دیکھیں گے تو عید کا جو معنی ہے کہ بار بار لوٹنا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جسے خوشی میسر ہو جائے، یعنی کہ کسی کو خوشی اگر حاصل ہو جائے تو پھر اس کو عربی لفظ کے اعتبار سے اس کو عید کہا جاتا ہے، یعنی کہ آج اس کو خوشی حاصل ہوئی، اس کی عید ہی عید ہے۔ تو دنیا بھر میں انسان کو مختلف قسم کی مختلف چیزوں سے اس سے خوشی میسر ہوتی ہے، خوشی حاصل ہوتی ہے، تو پھر لہٰذا عربی لفظ کے اعتبار سے، عربی ڈکشنری کے حساب سے دیکھا جائے تو یہ عید کا مطلب یہ ہوتا ہے یعنی کہ اسے خوشی حاصل ہوئی، یعنی کہ خوشی کوئی چیز اسے مل گئی ہے تو آج یہ خوش ہے، یہ خوش کے معنی یعنی کہ عید ہے اس کی آج۔ تو لہٰذا اب ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی آج اسے خوشی کی کوئی سامان مل گیا ہے یا خوشی کی بات اسے پہنچی ہے، یعنی کہ اس کو عید ہو گئی، اس کی عید ہو گئی۔ تو لہٰذا آج 12 ربیع الاول کے دن یہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے ہیں، تو تمام اہل عقیدت رکھنے والے سنی جنتی مسلمان اس دن کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ حالانکہ مخالفین اور دشمن یہ کہتے ہیں، وسوسہ دیتے ہیں، نظر آتے ہیں کہ یہ تیسری عید کہاں سے آ گئی۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو یہ تمام عیدوں کی بھی عید ہے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں اگر تشریف اگر نہ لاتے تو نہ ہی ہم کو عید الفطر ملتی، نہ ہی عید الاضحیٰ ملتی، نہ ہی قرآن ملتا، نہ ہی اسلام ملتا، اور نہ ہی تمام چیزیں، نیک عبادت، اجر و ثواب، یہ تمام کے تمام نہیں ملتے، کیونکہ آپ کے آنے سے، آپ کی تشریف آوری سے ہم کو اللہ رب العزت نے عید الفطر بھی عطا کیا ہے اور عید الاضحیٰ بھی عطا کیا ہے۔ تو تمام چیزیں آپ کی طفیل اور آپ کی آمد کی صدقہ طفیل سے اللہ رب العزت نے ہم کو عطا فرمایا ہے۔ پھر یہی نہیں، سورہ مائدہ کے اندر 7ویں پارہ جہاں پر سورہ انعام شروع ہوتا ہے تو اس سے پہلے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر جو قرآن مجید نازل ہوا ہے، وہ فرقان حمید نازل ہوا ہے کہ وہ جو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنے حواری، اپنے غلاموں اور اپنے ساتھیوں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم کو بھوک لگ رہی ہے تو کھانے کا کچھ انتظام فرمائیے، تو آپ نے جب دعا فرمائی ہے ربنا انزلنا علینا مائدۃ من السماء، تو جب دعا کی کہ پروردگار ہم پر ایک ایسا دسترخوان نازل فرما، جس دسترخوان نازل فرما، جب وہ دسترخوان نازل ہوا تو پھر اس کے بعد آپ یہ فرماتے ہیں کہ پروردگار یہ دسترخوان نازل ہونے والے دن کو اگلے اور پچھلے لوگوں کے لیے یہ عید بنا دے، یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں اور ان کے غلام جو ان کے ساتھی تھے، جب انہوں نے کھانے کی فرمائش کی تو آپ نے دعا فرمائی تو آسمان سے ایک دسترخوان نازل ہوا، اس میں طرح طرح کی نعمتیں کھانے کی تھی، تو ان نعمتوں کو ان کے حواری اور ان کے غلام، ان کے ساتھیوں نے جب کھایا تو پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی کہ پروردگار یہ دسترخوان نازل ہونے والے دن کو عید بنا دے، یعنی کہ اگلوں کے لیے اور پچھلوں کے لیے۔ تو آج بھی عیسیٰ علیہ السلام کی امت جو ہے، عیسائی لوگ آج بھی اتوار کے دن چھٹی مناتے ہیں، رقص کرتے ہیں، یعنی کہ اس دن کو وہ لوگ عید کے طور پہ چھٹی منا کر راحت لیتے ہیں اور سکون کرتے ہیں، کیونکہ اس دن یہ دسترخوان نازل ہوا تھا، اور اسی دن کو وہ عید کے طور پہ مناتے ہیں اور چرچ کے پاس جاتے ہیں اور چرچ میں وہ عید کے طور پہ مناتے ہیں۔ تو جب دسترخوان نازل ہوا ہے تو دسترخوان نازل ہونے کے دن کو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگلے اور پچھلوں کے لیے یہ عید بن جائے، تو جب دسترخوان نازل ہوتا ہے تو وہ عید کا دن ہوتا ہے، جو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام تمام نبیوں سے افضل اور اعلیٰ ہے، امام الانبیاء ہے۔
تو کیا وہ آنے والے دن کو ہم عید الاعیاد نہیں کہا جا سکتا ہے؟ بالکل کہا جا سکتا ہے۔ یہ تمام عیدوں کی عید ہے۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام جس دن تشریف لائے وہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حالانکہ اگر ہم تحقیق کی نظر سے اگر دیکھا جائے تو دیگر احادیث میں یہ بھی ملتا ہے کہ جیسا کہ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے جمعۃ المبارک کے بارے میں آپ نے فرمایا کیا، ان ھذا یوم عید جعل اللہ للمسلمین، یعنی کہ یہ بے شک یہ جمعہ کا دن ہے، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے عید کا دن بنا دیا۔ جب جمعہ کا دن ہے تو جمعہ کے دن کو اللہ رب العزت کے حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام، محبوب پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے جمعہ کے دن کو یہ فرمایا کہ یہ تمام مومنین کی عید کا دن ہے، یہ جمعہ تمام دنوں کا سردار بھی ہے۔ تو اب یہ حدیث مبارک ثابت ہوتا ہے کہ جمعہ کا دن عید کا دن ہے، تو پھر ایک سال کے اندر تقریباً 51 جمعہ آتا ہے۔ تو جب 51 جمعہ سال کے اندر آتا ہے تو ہر جمعہ جو ہے مومنین کے لیے عید کا دن ہے۔ تو پھر اب ان مخالفین سے میں پوچھتا ہوں کہ جب تم لوگ کہتے ہیں کہ 2 عید اسلام کے اندر تیسری عید کہاں سے آ گئی؟ تو جب ہم ایک مسلمان کے لیے 51 دن ایک سال میں جمعہ آتا ہے تو وہ تیسری عید بھی ہے، جمعہ بھی عید کا دن ہے۔ تو عید کے دن کے حساب سے ہم غسل بھی کرتے ہیں، نہانے کا اہتمام بھی کرتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، اچھے کپڑے پہنتے ہیں اور سرما لگاتے ہیں۔ تو جب یہ جمعہ بھی رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے طفیل سے ملا ہے تو ناظرین ہم کو انصاف کی نظر سے دیکھنا چاہیے کہ جب جمعہ ان کے طفیل سے ملا ہے، اسلام ان کے طفیل سے ملا ہے، عید الفطر ان کے طفیل سے ملا ہے، عید الاضحیٰ ان کے طفیل سے ملا ہے، تو پھر کیا ہم عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بولنے میں کیا حرج ہے؟ یہ تمام عیدوں کی عید ہے، لہٰذا عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنا بجا ہے، جائز ہے اور درست ہے، اور اس کو ہم کہہ سکتے ہیں اور اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، اور عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنا بھی اور خوشی کا اظہار بھی کرنا چاہیے۔